ویلکم بیک ٹو دا شو. اور اب ایک وائڈر پرسپیکٹیو والا معاملہ ہے اور وہ ہے چائنیز انویسٹرز کا جو کہ ادر دین سی پیک ہیں. انہوں نے سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے اور ان کی کمپلینٹ ہے محافظوں کے خلاف جو انہیں تحفظ دینے کے پابند ہیں, لیکن وہ کہہ رہے ہیں ان سے ہمیں تحفظ دیں کیونکہ یہ ہم سے رشوت لیتے ہیں, بھتہ لیتے ہیں اور پھر ہمیں نظر بند کر دیا جاتا ہے ہمارے گھروں میں, اور پھر ہماری سیکیورٹی کے لیے جو گاڑیاں منگوائی جاتی ہیں ان کا بھی خرچہ ہم سے لیا جاتا ہے, ایئرپورٹ سے لے کر گھر تک ہم سے یہی طلب کیا جاتا ہے کہ پیسے دیں. اب اس کے جواب میں وزارت داخلہ سندھ اور آئی جی سندھ کا بھی موقف سامنے آیا. ترجمان نے بھی ایکسپلین کیا کہ ایسا نہیں ہے, اگر ایک شخص کی یہ کارروائی ہے تو سارے ادارے پہ الزام نہیں لگانا چاہیے. آپ کے پاس صاحب کیا انفارمیشن ہے اس بارے میں؟ انفارمیشن یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب سے یہ ٹیررسٹ اٹیکس بڑھے ہیں جی تو چائنیز گورنمنٹ نے پروٹیسٹ کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سپیک چلے اور ہماری انویسٹمنٹس ہوں تو ہمیں پروٹیکشن چاہیے, آپ یہ ٹیررزم کا مسئلے کو حل کریں. اور آپ کی جو پروٹیکشن ہے وہ صحیح نہیں ہے, ہمارے لوگ مارے جا رہے ہیں اور ہمارے لیے پرابلم بن گیا ہے. میں نے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ چائنیز پریزیڈنٹ نے یہ بات آتھرائز کی ہے کہ یہاں جو چائنیز امبیسڈر ہے اس نے یہ اوپنلی بات کہی تھی, جس کے اوپر پھر کہیں یہاں شور پڑ گیا کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ یہ. مگر یہ بڑی انپریسیڈنٹڈ تھا, کبھی ایسے نہیں ہوا کہ چائنا نے کوئی اور ان کے امبیسڈر نے یہاں بیٹھ کے کوئی ایسی بات کھلے عام کی ہو کہ ہماری سیکیورٹی کا ایشو ہے, پبلک فورم پہ نہیں کہی. ہاں, یہ چھپی ہوئی بات رہتی تھی, مگر اب یہ بات سامنے آ گئی اور یہ ہر جگہ سے میں نے کنفرم کیا ہے کہ چائنیز نے یہ کہا ہے کہ ہاؤ کین وی کنٹینیو, لاکھ بندہ ہمارا چائنیز وہاں ہے تو آپ ہمیں پروٹیکشن نہیں دے رہے. تو چائنا نے یہ پرپوز کیا تھا کہ اگر ایسی سچویشن ہے کہ آپ کے بھی پرابلمز ہیں تو ہم ایک اپنی فورس بنا کے آپ کو دے سکتے ہیں, یا جوائنٹ فورس بنا لیں, یا اس بنا لیں, ہم اپنے لوگ دے دیتے ہیں ہماری پروٹیکشن کے لیے. آپ آؤٹر رنگ میں ہو, انر رنگ میں ہمارے لوگ ہو جائیں. مگر وہ بات آگے نہیں بڑھی. یہ اگر یہ بات آگے بڑھتی تو یہ آج یہ جو ایشوز بن رہے ہیں نا کہ پروٹیکشن آف چائنیز کر کیا رہے تھے, یہاں بہت سے پروجیکٹس چل رہے ہیں جو دور دراز علاقوں میں ہیں, وہ بڑے انسیف علاقے ہیں. تو چائنیز جو زیادہ تر تھے وہ جو آنا جانا وہ پھر آرمڈ گاڑیوں کے بغیر ان کے لیے مشکل ہو گیا تھا. اچھا, کیونکہ ان کے پاس اپنی سیکیورٹی نہیں تھی, اپنے آرم گارڈز نہیں تھے, کچھ نہیں تھا, تو وہ لوکل پولیس کے ساتھ ہی. تو آپ کو پتہ ہی ہے جو یہاں حال ہے, وہ آگے ایک پولیس کا ڈالا لگیا ہوتا ہے یا ایک پیچھے لگیا ہوتا ہے, اور میرا خیال ہے انہوں نے بندوقاں دے وچ بارود ہی نہیں ہوتا, وہ بیچارے اینجی کر کے بیٹھے ہوتے ہیں, ستے ہوتے ہیں. اگر کچھ ہو بھی جائے تو سب سے پہلے وہ فارغ ہو جاتے ہیں. تو ہارڈلی پروٹیکشن ہے کہ چاکا ہی ہے بس. تو اب بات یہ ہے کہ جب یہ ٹیررسٹ اٹیک شروع ہو گئے تو یہ سیریس معاملہ بن گیا. انہوں نے اس وقت سے روک دیا سب کچھ چائنیز کہ یہ معاملہ پہلے طے کریں. تو سپیک کے جو پروجیکٹس ہیں وہ بھی رک گئے. بہت سے کم پروجیکٹس ہیں جو کہ بھرپور طریقے سے ویسے ہی چل رہے ہیں جہاں سیکیورٹی پرووائڈڈ ہے پکی. تو اب یہ پہلے آرمڈ گاڑیاں پہ کرتے تھے. گورنمنٹ نے کہا بھی ہمارے پاس آرمڈ گاڑیاں نہیں ہیں, آپ نے لینی ہے تو پرائیویٹ سیکٹر سے آپ آرمڈ گاڑیاں رینٹ پہ کر لیں. اب وہ تھے ویری ایکسپینسو. پھر گورنمنٹ نے یہ بھی کیا کہ آرمڈ گاڑیوں کے لائسنسز بھی پرائیویٹ سیکٹر کو دینے بند کر دیے, پابندی لگا دی کہ وہ اگر, کیونکہ ان کو تھا کہ شاید یہ غلط استعمال نہ ہو جائیں, اور وہ جائز قسم کا کنسیڈریشن ہے. تو مطلب یہ ہے کہ سیکیورٹی ہم ہی دیں گے اور کوئی نہیں دے گا. یہ بھی فکر تھا کہ اگر چائنیز یہاں آرمڈ سیکیورٹی کے لوگ آ جاتے ہیں تو پھر سب سے پہلے آبجیکشن امریکہ سے آنا تھا کہ یہ کیا آرمڈ چائنیز انسائڈ پاکستان, دیٹس وڈ ہیو بین اے پرابلم. وہ تو گوادر کے اوپر چائنیز پریزنس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں, تو اب آپ سمجھے کہ چائنیز آرمڈ چائنیز جو آ رہے ہیں جا رہے ہیں لوگوں, تو وہ تو جیسے امریکہ نہیں ہوتا افغانستان میں. امریکہ جب افغانستان میں تھا تو ان کے کنٹریکٹرز جو تھے وہ ان کی پروٹیکشن کے لیے تھے نا. ان کی گورنمنٹ تو نہیں کچھ کر سکتی تھی, کرزئی کی گورنمنٹ ہو گئی یا اشرف غنی کی گورنمنٹ couldn't provide them, انہوں نے تو اپنی پروٹیکشن لی ہوئی تھی. تو وہ ایک آکیوپائنگ فورس لگتی ہے if your own people are protected by yourself with weapons. تو میرا خیال ہے اس وجہ سے ہماری حکومت نے اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کا یہ نہیں ہوگا, ہم ہی کریں گے. اور ان کا پرابلم یہ ہے کہ کے پی گورنمنٹ انسٹیبل ہے, پولیس زیرو ہے وہاں کی, وہ بالکل اپ ٹو دا مارک نہیں ہے, سیکٹیرینزم وہاں ہے, اور پھر دوسرے سیپریٹسٹ قسم کے چھوٹے موٹے موومنٹس بھی چل رہے ہیں وہاں. اب اوپر سے آپ چائنیز وہاں آ جائیں ود ویپنز تو وہ تو اور بھی پرابلم بن جائے گا. آئی تھنک ایک طرف تو یہ معاملہ طے نہیں ہوا ابھی تک. اچھا, دوسری طرف یہ ہے کہ اب چائنیز جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ان کا یہ چھٹیاں تھیں نا, تو اب چھٹیاں ختم ہو رہی ہیں, چائنیز نیو ایئر بھی اور ویسے بھی نیو ایئر, تو اب جنوری میں دے ہیو ٹو کم بیک
can start work. वो रुका हुआ है आजकल. It isn't proceeding as it should. तो इस किस्म के इश्यूज चल रहे हैं. अब ये जो अदालत में गए हैं, इसके तो 2-3 पहलू हैं. एक तो ये कि जी हमारी जो मूवमेंट है वो रोकी हुई आपने. अच्छा, यहाँ 2 किस्म के चाइनीज़ हैं. एक वो चाइनीज़ हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर के साथ इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं. अच्छा. एक वो चाइनीज़ हैं जो कि गवर्नमेंट के साथ मिलके प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं. तो ये जो ज़्यादातर कंप्लेंट्स आ रहे हैं, जो पब्लिक में जो बात आ रही है, प्राइवेट में तो दोनों तरफ से कंप्लेंट्स जा रही हैं जी. वो चाइनीज़ जो कि गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स पे हैं और वो चाइनीज़ जो कि प्राइवेट प्रोजेक्ट्स पे. मगर जो प्राइवेट वाले हैं वो उनकी बात कम ही सुनते हैं ना लोग, बिकॉज वो पाकिस्तानी पार्टनर्स हैं साथ और ये है और वो है, और वहाँ भी फ्रॉड हो रहे हैं. हमारे पाकिस्तानी भाई भी जो है वो भी तो तुम्हें पता ही है, और जितने मौका मिलता है और ठा कर देते हैं. तो 3-4 केसेस तो ऐसे आए हैं, रोना धोना उनका चाइनीज़ का, वो साड़ू लुट के ले गया, असी छुट्टी करेंगे, वो चाइना वापस आए तो पता लग गया इतने बैंक अकाउंट्स बने हुए हैं, वहाँ सारे पैसे ट्रांसफ़र हो गए हैं. ये केसेस चल रहे हैं. तो ये इस किस्म की प्रॉब्लम चल रही है. गवर्नमेंट मस्ट सिट डाउन विद द प्रोविंसेस, स्पेशली केपी एंड सिंध. अच्छा. पंजाब में इतना प्रॉब्लम नहीं है, मगर जो प्रोजेक्ट्स जो सिंध में हैं, बलूचिस्तान में हैं, देयर आर प्रॉब्लम्स देयर, एंड सिमिलरली इन केपी, बिकॉज देयर आर अनसेफ एरियाज. तो वहाँ सिक्योरिटी इज़ अ मेजर इशू. अब हाँ, गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ये कहती है कि वी कांट अफोर्ड इट, कि इनको हमारे पास अभी प्रोटेक्शन हम दे नहीं सकते, इसलिए हमने रोक लिया घरों से नहीं निकलना. जब तक फेडरल गवर्नमेंट का ये फैसला नहीं होता कि किस तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है, उसके लिए कौन पे करेगा, कैसे होगा, तो उस वक्त तक तुसी घर ही बैठो, बाहर ना निकलो. या तो आमद गाड़ी ले तो फिर आप निकले. मगर अगर आमद गाड़ी नहीं लेनी, और आमद गाड़ी महंगी है, लाख रुपए पर डे दी उन्होंने खर्चे नहीं आमद गाड़ियाँ दे, तो वो कहाँ चाइनीज़ जो है एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं $5 मिलियन का या $10 मिलियन का, तो वहाँ सारे चाइनीज़ आ रहे हैं जा रहे हैं, आमद कार्स विच दे कांट बाय बट दे हैव टू रेंट. तो और वो रेंट भी इतनी आसानी से नहीं मिलती, बिकॉज गवर्नमेंट ने NOCs के ऊपर पाबंदी लगाई हुई है फॉर आमद कार्स, बिकॉज दे डोंट वांट इट गेटिंग इनटू द हैंड्स ऑफ टेररिस्ट. इस किस्म के कॉम्प्लिकेशंस हैं. हाँ, ज़ाहिर है कॉम्प्लिकेशंस हद से बड़ी तो अदालत पहुँच गए और सिंध हुकूमत के साथ मिलकर शायद वो इसको सॉल्व नहीं कर सके. अब ये जो मौक़िफ़ आ रहा है सिंध हुकूमत का, उनका ये कहना है कि चीनी काउंसलेट और पुलिस ने साथ मिलकर बैठकर SOPs बनाए हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि उनसे रूगर्दानी की जाए. मीनवाइल इन्हीं इश्यूज़ के होते हुए आसिफ अली जरदारी साहब का जो एक विजिट ड्यू था और उससे पहले उनकी इंजरी की वजह से हो नहीं सका, 6 फरवरी को वो चाइना जा रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ. तो कौन से इश्यूज़ डिस्कस होंगे? आसिफ जरदारी जा रहे हैं. अच्छा. और अच्छी गाले जा रहे हैं. एंड आई थिंक अगेन द डिस्कशंस हैव टू बी अराउंड CPEC एंड सिक्योरिटी इश्यूज़. और मेरा ख्याल है इनके साथ कुछ फौजी भी साथ जाएंगे. अभी जाहिर है वो उनका नाम शाम नहीं आएगा, बट आई थिंक डेफिनेटली, बिकॉज सिक्योरिटी इश्यूज प्रेसिडेंट जितनी मर्जी ब्रीफ हो, बाकी असली बात तो कहीं और से होती है ना. तो आई थिंक प्रेसिडेंट का कवर है, but I think there will be some serious talks on security situation, CPEC projects and security situation, debt rescheduling and so on.